کو دیکھ کر ان کے رشتے کی کوشش میں جستجو نہیں کیا، اور یہ بتایا بھی نہیں کہ ایمان اور اخلاق اور دیانتداری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نکاح 4 اسباب سے ہوتا ہے، 4 چیزوں کی اس میں معاملہ داری پسند آتی ہے۔ تنکح المرأة لأربع، 4 چیز کی وجہ سے، لمالها، اس کے مال کے لیے، دولت مند ہے، پیسے والے گھرانہ ہے، ولجمالها، اس کی خوبصورتی کے لیے، مالها ولجمالها ولحسبها ونسبها، خاندان اونچا پہچانے مانا ہوا خاندان ہے، معیاری خاندان ہے جو بستی میں اور دوقلوب میں مشہور ہے، ایسے خاندان والوں سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ ولدینها، اور اس کی دیانتداری کی بھی، دین اور اخلاق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، 4 آپشن آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو نصیحت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیانتداری دیندار لڑکی کو چن لیجیے اور اٹھا لیجیے، سمجھ لیجیے، قریبت یدا، نہیں تو آپ کے ہاتھ مٹی کو لگ جائیں گے، یعنی فاقت اور تکلیف میں گزاریں گے اگر ایمان والی نہیں ہوتی ہے وہ۔ آج سوال یہ ہے کہ بعض لوگ شادی کے لیے کوئی بھی خاندان رہنے دو، کیسی بھی رہنے دو، کتنا دے رہے ہیں، وہ چیز پہ اپنی حسابات اور کیلکولیشن لگاتا ہے اور تلاش کر رہا ہے رشتہ تو زیادہ بینک بیلنس کدھر سے بڑھے گا اور کس طریقے سے باہر کا ویزا بھی لگا کے دیں گے اور کس طریقے سے ہماری، تو یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ کیا بتا رہا ہے نوجوان؟ یہ نوجوان بتا رہا ہے کہ میں یہ امت کے لیے ایک بوجھ ہوں، نہ مجھ سے کام ہوتا نہ کرنا، آرام کا کھا پینے والا۔ تو یہ اس کی سستی اور اس کی کاہلی اور اس کی بزدلی محسوس ہوتی ہے ایسوں کو رشتہ تک دینا۔ تو حقیقت میں یہاں پر ایک معاملہ بہت اہتمام سے آپ دیکھیے، گلے ملنے کے وقت کیا دل کے اندر وہی سینہ خوشی سے پھول کی طرح کھل کر مبارکباد لے رہا ہے بچی کا باوا، یا اس کے دل میں فکر ہے کہ اب قرضہ کب ادا کروں، کیسا ادا کروں، رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے پورے گھر والوں کی، اور باہر سے گلے ملتے ہیں حقیقت میں، مگر ہاتھ پکڑ کے آپ پوچھئے کیا بھائی آپ کے اوپر کچھ قرضہ ہو چکا ہے، کیا آپ بچی کو اٹھانے کے لیے آپ کے اوپر کچھ وہ ایسا معاملہ ہوا؟ رشتے سے پہلے کاش اگر آپ قدم اٹھا کر اصلاح کی بات، حق کی بات کہہ دیں گے تو وہ معاملہ ویسا نہیں رہ سکتا۔ اگر معاملہ ہو چکا ہے تو کم سے کم ایک مدد کی، ہیلپ کرنے کے لیے آپ وہ مال جو تحفے میں یا اپنے نئے کپڑوں میں ہوتے ہیں، آپ اپنے سیدھی سادی زندگی کی طرح اپنے عام جو مختصر لباس اپنا ہوتا ہے وہ پیسے نئے کپڑوں کے اور آپ کے گفٹ کے معیاری بڑا گفٹ دینے کے بجائے وہی رقم جا کر بچی کے باپ کے ہاتھ میں دیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اور پریشانی آگے والے بچیوں کے حالات کو سدھار کے صحیح معاملے سے قائم کرے۔ اور بھی مسئلہ ہے کہ اب جتنے بھی گھروں کے اندر رشتے قائم ہوتے ہیں اس میں عجیب و غریب مسئلہ ہے، اور اس میں پتہ چلتا کہ ہم اپنی زندگی میں ناانصافی بہت کرتے ہیں۔ جب لڑکے کا معاملہ ہوتا ہے تو لسٹ بھر کے جاتی ہے، اور جب اپنی بچی کا خود کا ہوتا ہے تو وہاں پر مختصر کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ حقیقت میں اس چیز کے قائل ہیں تو دل کھول کر آپ دو طرف بھی وہی چیز پہ رہنا چاہیے تھا، مگر کیونکہ اسلام کی بنیادی چیزیں دل کو، ایمان والوں کو ایمان کی بات دل کو اطمینان دیتی ہے، مگر جس میں گناہ اور نافرمانی ہوتی اس کی پہچان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وابص بن معبد رضی اللہ عنہ صحابی جلیل القدر آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے کے لیے، اے اللہ کے نبی نیکی کی پہچان کیا ہے، برائی کی پہچان کیا ہے، گناہ کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سوال شروع سے پوچھ لیے اور کہنے لگے، یا وابصہ جئت تسأل عن البر والاثم، اے وابصہ نیکی اور گناہ کے بارے میں پہچان کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں؟ قلت بلی یا رسول اللہ، میں نے کہا بے شک اللہ کے نبی یہی سوال تھا۔ قال استفتی قلبک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ فتویٰ اپنے دل سے تھوڑی دیر کے لیے پوچھ لیجئے۔ البر نیکی اس کو کہا جاتا ہے جس میں دل بھی مطمئن ہوتا اور نفس بھی مطمئن رہتی ہے، والاثم
اور گناہ کی پہچان یہ ہے ما حاک فی نفسک، جو دل میں کھٹکتا ہے، اطمینان بخش نہیں ہوتا، وتردد فی صدرک، اور سینے میں بار بار اس کا احساس بیدار کرتے رہتا ہے، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ پسند نہیں کرتے کہ لوگ وہ چیز کو دیکھیں اور کہیں کہ بھئی یہ کتنی بری بات ہے، کہ آپ جانتے ہیں یہ خاندان اتنا کمزور ہے پھر بھی ان کے اوپر اس طرح بوجھ ڈالے۔ تو جو چیز کی پہچان یہاں پر اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ گناہ کا پہچان یہ ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں جتنا بھی زمین کھٹک رہا ہے اس کو بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں چلو بھائی اللہ کے سامنے ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، بچے کو بھی کہیں گے کہ بچے تجھ کو شادی نکاح کرنا ہے، اپنی کمائی دکھا اور تیری خرچ کرنے کی صلاحیت سکت دکھا۔ دین اخلاق تو پہلے آتے ہیں، مگر یہ بھی خودداری کے لیے ضروری ہے کہ ایسے معاملے کو اب تعجب کریں گے کہ صحابہ کرام کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی میں نبی کا ایک حکم یہاں سے وہ لوگ نے تعمیر کیا تو امت آباد اور نوجوانوں سے اور فاتحین سے امت کھل کے بلند ہوئی ہے۔ یہاں پر وہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے ہے، مگر امت نے اس حکم کو دبا کر چھپا کر ادھر ادھر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالم ٹولی سے اپنی منمانی کیا، تو امت ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے۔ رشتے بننے کے بعد بھی نکاح ہو گیا، 1 مہینے کے بعد کھلا ہو جا رہا ہے، طلاق ہو جا رہا ہے، 1 سال کی زندگی نہیں ہو رہی، کچھ آفت آ جا رہی ہے۔ کیوں؟ اسی کی سزا میں اللہ رسول کی بات نہیں سننے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے یسر النکاح، نکاح کو آسان بناؤ اور زنا کے راستوں کو بند کیا کرو۔ آج کہنے کی ضرورت نہیں، مگر ہر نوجوان مرد یا لڑکی کے فون میں میسیجز پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ کس طرح الٹا ہو چکا ہے، بے حیائی کا انتہا ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ 14 فروری کو لوگ نے ایک دن ویلنٹائن دن، جس کو پیار کا دن اور عاشقی کا دن اور بے حیائی کا دن، جو نام چاہے آپ رکھ سکتے ہیں، مگر اس کی تاریخ میں اگر آپ اس واقعے کی خلاصہ دیکھیں گے تو تعجب کریں گے کہ یہ امت محمدیہ ہونے کے بعد نصارہ اور یہود کے دین کو اور جو تبدیل ہو چکا ہے دین، اس کی اعزاز میں ہم اور آپ حصہ لے چکے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یورپ میں ایک ایریا جو کہ یونان، ترکیہ اور البانیہ اور یہ اتھینا گریک جو قوم تھی، یہاں پر وہ لوگ پیگن تھے، یعنی بت پرست تھے، اور وہ لوگ وہاں پر کسی نصارہ کو، کرسچنوں کو وہاں ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں دیتے تھے، اور اس کا رواج و مذہب کا قائم ہونے نہیں دیتے تھے، مگر ان کی بت پرستی کا جو مذہب تھا پہلے کا، جو آج کل اولمپک کی بھی نشان جو 5 گھیرے آتے ہیں، وہ وہی کی یعنی ایجاد تھی جو وہاں کے زمانے میں لوگ جیتے تھے۔ تو وہ لوگ وہاں پر جو بھی کرسچن مشن کو لے کر اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے نصارہ کی عبادت کرنے کی، اس کو قتل کر دیتی تھی وہاں کی حکومت۔ تو یہ لوگ بالکل اقلیت تھے، اقلیت مطلب میجورٹی بالکل نہیں کے برابر، اور جو طور طریقہ تھا نکاح کا وہ انہی کی طریقے سے ہونا جو سلطنت حکومت قائم ہے۔ تو نصارہ لوگ کو، کرسچنوں کو کافی تکلیف کی بات ہو گئی تھی کہ ہم جب نکاح کرنا چاہتے ہیں تو انہی کے طریقے پہ کرنا چاہیے جو وہاں کا طور طریقہ اور قانون ہے۔ تو ایک آدمی جس کا نام ویلنٹائن تھا، وہ آدمی چھپ چھپ کر اپنے گھر میں آدھی رات کو جو بھی نوجوان کرسچن بچہ یا بچی نکاح کرنا چاہتے ہیں عیسائیت کے طریقے پہ، تو وہ لوگ اس کے گھر کو آتے ہیں اور یہ نصارہ کے طریقے سے ان کی نکاح عقد کرتا تھا اور چلے جاتے تھے۔ جب کچھ ایسے واقعات زیادہ ہونے لگے اور بستی میں بات خبر پھیل چکی ہے، تو وہاں کی حکومت نے اس ویلنٹائن کو، جو کہ ان کا قس اور راہب تھا نصارہ کا، اس کو لا کر 14 فروری کے دن سر قلم اور پھانسی دیا گیا۔ تو یہ دن کرسچن اور نصارہ کے نزدیک ایک شخصیت جس نے ان کے مذہب کے لیے کچھ کیا ہے آدمی، اس دن اس کی یادگار کو اعزاز دیتے ہوئے ساری دنیا میں کہہ دو کہ جو بھی کرسچن مشن کو ساتھ دیتا ہے ہم اس کو بھول نہیں سکتے۔ ویلنٹائن ڈے پتا چلا کتنے ہمارے نوجوان اس جہالت کی بنا پر
کتنے گفٹاں تیار کیے اپنے خوش حال اور مزاج کو بنانے کے لیے. کیا اسلام آپ کو اسی کے لیے پیدا کیا؟ واہیات چیزوں کے لیے؟ پیسہ جس موبائل میں اور جس چیزوں میں جا رہا ہے اس کو جمع کر کے خوددار بن کے شادی تو کر کے بتائیے. جو حلال راستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رکھا ہے. اتنا تو ہونا چاہیے اپنے نوجوانوں میں احساس کہ اللہ تعالیٰ جو راستہ حلال سے دیا ہے الحمدللہ اس کے اوپر محنت، تھوڑا سا صبر کر لیجئے. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تکمیلہ کیا ہے کہ نوجوانوں جو تم میں سے شادی کی استطاعت اور قدرت نفقہ خرچ کرنے کی رکھا تو اس کو شادی کر لینا بہتر ہے، اور جس کے پاس نہیں